بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چیزوں کے بڑھانے کی محنت لوگ کر رہے ہیں اور الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ مطلب مال بڑھانے کے لیے ہر ایک محنت کر رہا ہے۔ ابھی دودھ کا کچھ مسئلہ پیش آیا تو پتہ چلا دودھ بڑھانے کے لیے بھینسوں کو انجیکشن دیتے ہیں جس سے دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز ہے، وہ آدمی جس چیز کو بڑھانا چاہتا ہے وہ اس کے نزدیک بہت کارآمد ہوتی ہے، اسی کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کسی کے بھینس کو انجیکشن دینے نہیں جاتے اس لیے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہماری ضرورتیں کیا کیا ہیں اور جتنی ضرورتیں ہیں وہ بڑھا کر ہم کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور اسے ہم کب تک استعمال کریں گے، یہ بات غور طلب ہے۔ ان چیزوں میں جتنی بڑھائی جا رہی اس میں سب سے بڑی چیز ہے ہدایت۔ کیا ہے؟ ہدایت۔ اس سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بڑھانے کی فکر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بڑھانے کے لیے کوئی سبب اللہ نے بتایا ہے؟ کیا بتایا ہے؟ جلدی سے بتا دیں۔ مجاہدہ۔ کیا بتایا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ مجاہدہ۔ مجاہدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اختیاری، ایک ہوتا ہے غیر اختیاری۔ غیر اختیاری یہ ہے کہ سر دکھ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، ناشکری نہیں کر رہا ہے، یہ غیر اختیاری ہے، اس کا بھی بہت فائدے ہیں۔ لیکن اختیاری ایک ہے کہ چند راتیں رمضان کی بچی ہوئی ہیں، اب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم ان راتوں میں مجاہدہ کریں گے، یعنی رات بھر جاگ کر اللہ کو منائیں گے، اور اس پر دل آمادہ نہیں ہوگا۔ شرعی اعتبار سے عقل مانے گی، جی چاہے گا، لیکن دل آمادہ نہیں ہوگا، کہے گا آرام کرو نا، اتنا کوئی واجب فرض تھوڑا ہی، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، ایسی تقریریں کرے گا۔ اللہ بڑا روزی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے، اس لیے دکان مت جاؤ، کوئی نہیں کہتا۔ لیکن جب دینی اعمال اور ہدایت کی سطح اتنی پسندیدہ نہیں ہے، اتنی اہم ضرورت کو ہم نے اتنی اہم ضرورت سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ مجاہدے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ والوں نے رمضان کی ایک ایک گھڑی نفس سے آزاد ہو کر، شیطان سے محفوظ ہو کر اللہ کے تعلق میں اضافے کا ایسا بڑا سبب سمجھتے تھے کہ سب کچھ لگا دیتے تھے۔ بولے کچھ بات نہیں، کچھ کام نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی نیوز نہیں، منع نہیں ہے۔ کتنی دیر اور اتنی طے کرو نا، اتنی دیر، اور رات پوری عبادت کے لیے کتنی راتیں بچ گئی، کرے مجاہدہ۔ اور نیت یہ ہو کہ اللہ ہماری ہدایت کی سطح اتنی بلند ہو جائے کہ ہمیں آپ کی ایسی معرفت جو انبیاء اور صحابہ کے بعد کسی کو ملتی ہے ہم کو دے دیجیے، ہم اس لیے جاگ رہے محتاج بن کے، اور جاگ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رات بھر کی عبادت کا ثواب جو پہلے بیان میں کہا گیا کہ رات کو عشاء پڑھ لیا تو آدھی رات کا ثواب، اور فجر پڑھ لیا تو پوری رات کا ثواب، یہ ثواب ہے۔ اس سے نیکی تو بڑھتی ہے، اور نیکی کے نور کی وجہ سے ہدایت بھی کچھ بڑھ جاتی ہے، لیکن اصل سبب مجاہدہ ہے۔ اگر اسی نیکی کو بڑھانا ہے تو جہاں طبیعت نہ چلتی ہو نیکی ہی کرتے رہو، مجاہدہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت یہ آج سے اچھی طرح سمجھ لیں، وہ ہے ہدایت، اور ہدایت کی سطح بلند ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ ہی جانے کس کی کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اولیاء صدیقین کے منتہا تک پہنچ جانا ہے، یہاں تک ہدایت مل جائے، ہم اس لیے اس کی محنت کریں گے اور اپنے دن بھر کے کاموں کو جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکے گا تو ظہر کے بعد عصر سے پہلے جب کسل و سستی ہو تو تھوڑا سا لیٹ جائیں گے، اور یہ لیٹنا اس نیت سے ہوگا کہ آج کی پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، کبھی تلاوت کریں گے، کبھی دعا مانگیں گے، کبھی نمازیں پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اور اس مجاہدے کی وجہ سے بہت جلدی اللہ مل جائے گا ہمیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔